نعت میں داد کی حوث ہے غلط، نعت میں داد کی حوث ہے غلط، داد غلط نہیں، اس کی حوث کو غلط کہہ رہے ہیں۔ آج کل تو خیر داد سے آگے کے چکر چل رہے ہیں، داد بھی ہے اور امداد بھی ہے، نوٹ نہیں دکھاتے، موڈ ہی نہیں بنتا، ٹکٹ مانگے جاتے ہیں، کیا کیا مانگا جاتے ہیں۔ بات غلط نہیں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اگر کوئی اچھی بات لگے کہنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ویسے سبحان اللہ کہنے ہوں عادت بنا لو کہ شاید تھوڑے دنوں تک گڑیاں بھی سبحان اللہ نہ چلانیاں پہن کیونکہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑی پریکٹس کر لو، اچھا ہے۔ نعت میں داد کی حوث ہے غلط۔ ایک ہمارے دوست تھے وہ ثناء خان ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، مجھے مذاق سے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں داد نہ دیں، قوم سے پہلے کچھ نہیں دیتی تو داد کی نہ دیں گے ملے گا کیا؟ میں نے کہا اگلا مصرع سنو، نعت میں داد کی حوث ہے غلط، بس آپ کر لیں قبول کافی ہے۔ کاش ان نیتوں کے ساتھ ہم نعت پڑھنے والے بن جائیں، سننے والے بن جائیں، بیڑا پار ہو جائے۔ افسوس کا مقام یہ ساری رات ہم محافل نعت میں بیٹھتے ہیں مگر آتے ہیں تب بھی بے نمازی ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں تب بھی بے نمازی ہوتے ہیں، کیا فائدہ اس ساری رات کو جاگنے کا؟ تھوڑے سے سننے والے زیادہ ہو جائے نا، ڈیمانڈ بڑھ جائے مارکیٹ میں، ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید آقا کا ذکر اب ہمارا محتاج ہو گیا ہے۔ کمینے بدبخت اپنی اس فطرت پر لعنت بھیج، توبہ کر، تجھے کس نے یہ خیال دے دیا کہ تیری وجہ سے حضور کا ذکر بلند ہے؟ میرے رب نے تو اپنے محبوب کا ذکر کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں۔ تو یہ کہاں سے کیڑا لگ گیا کہ شاید میں آقا کا ذکر نہ کروں گا تو نہیں تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ اونچا تھا، اور تو نہیں ہوگا ذکر مصطفیٰ تب بھی اونچا رہے گا۔ حسان بن ثابت جیسے کہہ اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ فرماتے ہیں ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ سادہ سے سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دوں، آپ حضور کا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں مت سمجھنا لوگوں کہ میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کرتا ہوں، یہ مت سمجھنا میں حضور کی تعریف اپنے شعروں سے کرتا ہوں۔ تو حسان پھر ہم کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا میری اندر کی بات چھوڑی، ما مدحت محمد بمقالتی، میں کون ہوتا ہوں کہ اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کروں؟ فرماتے ہیں ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں تو سونے آقا کا نام شعروں میں لے کر اپنے شعروں کو سودا بنا لیتا ہوں، میں اپنے شعروں کو آقا کا نام لے کے۔ اور مظفر وارثی نے بڑی کمال کی بات کر دی، اردو کا شاعر مگر اس شعر کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے تو یہ شعر اور جیسی لطیفے کو سمجھانا بڑے مزے کرکرا ہو جاتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ سمجھا کے گزروں۔ مظفر وارثی کہتے ہیں خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد، خود کو دوں صاحبان ذوق کے لیے، اور انشاءاللہ میں ٹرانسلیشن ایسی کروں گا انگوٹھا چھاپ بھی اس مسئلے کو جان لے گا۔ خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد۔ اچھا میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات مزہ دوبارہ ہو جائے، ہر بندہ میری کوشش یہ ہوتی ہے میری تقریر ایم اے پاس بھی سمجھ جائے، ایم اے پاس بھی سمجھ جائے، اس لیے میں اب ایم اے پاس کے لیے بات کرتا ہوں۔ مظفر وارثی کہتے ہیں خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد، مطلب کیا؟ میں سادہ سمجھا رہا ہوں، جمع کی بات نہیں کرتے مظفر، جمع کی بات نسبت ضرب کی بات کرتے ہیں، اور ضرب کی آسان سے سمجھانے کے لیے ایک کو 1000 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 1000 ہوتا ہے، ایک کو 1,00,000 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب، ایک کو کروڑ سے ضرب دے لیں تو حاصل ضرب کروڑ ہوتا ہے، وہ ایک نہیں رہتا، کروڑ ہو جاتے ہیں۔ مثال بھی ہے، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھتے ہیں، مظفر کہتے ہیں خود کو دوں ان سے ضرب، میں تو ایک ہوں مگر خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں
بلندیوں کی حد کوئی نہیں، اس طرح اگر میں حضور کے قدموں میں گر گیا تو میری بلندیوں کی بھی حد نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد۔ اب اگلی بات جو مظفر نے کی نا، میرا دل اس نے خرید لیا۔ خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد، وہ اگر مجھ سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ بھائی ایک کو لاکھ سے ضرب دے تو حاصل ضرب کیا ہوا؟ لاکھ۔ اور وہ لاکھ اگر ایک سے جدا ہو جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ ایک کیا؟ تو یہ مظفر کہتے ہیں خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد۔ اور کتنا لا تعداد لگوں کہ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد، اور وہ اگر مجھ سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ یہاں سے ہم نے نکتہ یہ نکالا کہ جو حضور کے غلامی میں آ جائے خود کو مٹا لے، خود کو مٹا لے، اور اگر حضور کی نسبت چھوٹ گئی تو پھر اس دھرتی پر وہ چلنے کے لائق نہیں، ممتاز جیسے اٹھے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اب آگے آئیں، یہ مظفر نے بات کی تھی تو ظہوری مرحوم نے کہا کہ اسی مضمون کو، وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرے آقا جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، اور میں سب کو جہاں جی میں تیرا صدامہ یا نسبت۔